Assalamu alaikum, this is your host Dr. Veera Babar and you are watching another amazing episode of मेरी बात कासिम अली शाह के साथ। हमेशा की तरह एक बेहतरीन टॉपिक्स के साथ हम आपके सामने हाजिर हो चुके हैं। आज का जो हमारा मौजू रहने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो कि आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाने में बहुत कारआमद साबित होगा। आज हम बात करेंगे कि लिबास की बेसिकली ताकत क्या है। क्या लिबास आपकी शख्सियत को पुरस्कार बना सकता है या फिर बावकार बना सकता है? ये सब लिबास का ही कमाल है। आपकी पर्सनालिटी कुछ भी हो, आपका रंग रूप कोई भी हो, अगर आपके लिबास में वो ताकत है कि वो उसको कॉन्फिडेंट दिखाने में आपकी हेल्प आउट कर सकता है, तो आई डोंट थिंक आपको ये टॉपिक मिस करने का दिल कर रहा होगा। लेकिन इस टॉपिक के लिए जो हमारे साथ गेस्ट हैं उनको तो उनसे आपका तारुफ होगा, लेकिन पहले शाह साहब को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शाह साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के जो गेस्ट हैं वो हमारे पीरो मुर्शिद हैं जी इस शोबे के। मुझे टोनी रॉबिन्स की ये बात उसने अपनी किताब अवेकन द जॉइंट विद इन में ये लिखी, दुनिया के बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर्स में टोनी रॉबिन का शुमार होता है। वो कहता है ज़िंदगी के हर शोबे का एक उस्ताद होना चाहिए। तो अटायर, ड्रेस और जो इमेज है, इस पे कह लीजिए मुझे अगर ज़िंदगी में गाइडेंस मिली है और मैंने एक सही मानों में किसी को फॉलो किया है तो हामिद सईद साहब को फॉलो किया। तो आज बड़ी गुड लक है। इससे पहले भी मेरे हामिद सईद साहब के साथ पिछले कोई 8 सालों में कई प्रोग्राम रिकॉर्ड हुए हैं, कहीं सोशल मीडिया पे पड़े हैं, और आजकल तो ये टॉप ट्रेंड है जी, बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सुने जा रहे हैं, इनकी वीडियोस मिलियंस में जा रही हैं। तो हमारे लिए किसी कोई एक गुड लक से कम नहीं है, खुशकिस्मती है और बड़ा एक मौका है कि आज हम बहुत कुछ पूछेंगे, बहुत कुछ जानेंगे हामिद सईद साहब से। बिल्कुल ऐसे ही है। हमारे साथ हामिद सईद खान साहब मौजूद हैं, जो कि कॉर्पोरेट प्रोफेशनल ड्रेसिंग के ट्रेनर भी हैं और उसके अलावा इमेज कंसल्टेंट के तौर पर भी काम करते आ रहे हैं। अमेरिका में इन्होंने बहुत काम किया है और इनका ड्रेस फॉर सक्सेस का जो मोटो है ये इसको आगे लेकर बढ़ रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू द शो। वेलकम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। यू वेलकम। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप ये बताएं कि ये ड्रेस फॉर सक्सेस का मतलब क्या है? देखिए, ड्रेस फॉर सक्सेस का मतलब ये है कि आप कामयाबी के लिए ड्रेसअप हों। जब आप ड्रेसिंग करें तो आप कुछ सर्टन मैसेजेस दें, और सबसे बड़ा मैसेज आप ये दें कि मैं बड़ा कामयाब हूँ। अब एक बंदा है, वो ट्रिलियंस की बात करता है, मिलियंस की, बिलियंस की बात करता है, लेकिन लगता नहीं है कि वो सक्सेसफुल है। तो आई डोंट थिंक इट्स गोना रेजोनेट विद द ऑडियंस। तो सबसे बड़ी बात यह है कि उसे कामयाब लगना चाहिए। दूसरी बात यह है कि आपने कॉन्फिडेंस की बात की, तो अगर एक बंदा कॉन्फिडेंट नहीं लगता तो गेम इज़ ओवर। ट्रू। तो उसे कॉन्फिडेंट लगना चाहिए ड्रेसिंग के लिए, कह के नहीं कि मैं आई एम कॉन्फिडेंट। और तीसरा ये है कि वो ट्रस्टवर्दी, क्रेडिबल लग रहा है कि नहीं लग रहा। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है ये भी important अगर एक बंदा ट्रस्टवर्दी शायद नहीं लगता तो आप उसके साथ चलेंगे, आई एम श्योर यू विल नेवर गो एनी फॉरवर्ड विद हिम। तो ट्रस्टवर्दीनेस, और फिर सबसे बड़ी बात है पावरफुल लगना चाहिए, इंपॉर्टेंट लगना चाहिए। अगर बंदा इंपॉर्टेंट नहीं लगता तो डॉक्टर साहब उसकी कोई बात नहीं सुनेगा। तो आपने अगर किसी से बात करनी है, उससे मनवानी है, उससे सुनानी है, तो यू मस्ट लुक पावरफुल। तो ये हैं वो इमेजेस जो ड्रेस के साथ साथ अटैच्ड है। अच्छा हामिद सईद साहब, अब दुनिया में ना फैशन और जो ट्रेंड्स हैं नए, वो बड़े अजीब व गरीब से हैं। मसलन मैं आपके सामने एक मिसाल रखता हूँ कि आजकल हमारे यंगस्टर्स और सीनियर्स भी जी वो सॉक्स पहनते हैं, पाँव नज़र आ रहे होते हैं। यानी वो सिर्फ कह लीजिए कि वो पाँव के आगे टो ऐसे करके ना सिर्फ वो एड़ी को कवर करते हैं और बाकी पंजाबी में जिसे कहते हैं ना ये गिटा वो ज़्यादा दिख रहा होता है। वो इतने बुरे लग रहे होते हैं, इतने भद्दे लग रहे होते हैं। इस तरह का फैशन कहाँ से आ गया? और असल में अगर सॉक्स हमने पहननी है और डिसेंट लगना है और लगे एक इमेज के यार ये बंदा कामयाब है, तो वो कैसे सॉक्स पहने? देखिए, स्किन शो करने के 2 रूल्स हैं, याद रखिए। अच्छा। और मर्दों के लिए और औरतों के लिए, दोनों के लिए। स्किन सिर्फ शायद फेस पे और हाथों पे ये शो होनी चाहिए। अगर स्किन कहीं और शो हो गई तो बिलीव इट नॉट, इट्स अ डिजास्टर। फॉर एग्जाम्पल लेडीज़ हैं, जैसे लो कट ब्लाउज पहन लिया या लो कट शर्ट पहन ली, आई मीन फॉरगेट अबाउट इट, डिजास्टर है। अच्छा, इस तरह मर्द हजरात हैं, अगर कोई जो कहते हैं ना 2 बटन ऊपर खोल लूँगा, छाती के बाल दिखाऊंगा, बड़ा माचो लगूंगा, बिलीव इट नॉट, इट्स अ वेरी डिजास्टर। आप माचो तो लग सकते हैं लेकिन स्टूपिड भी लगेंगे। तो यही बात है यहाँ पे जो रूल वायलेट हो रहा है। देखिए, फैशन एक और चीज़ है और आपके ऊपर क्या अच्छा लगता है, आपने कैसे प्रेजेंट करना है, वो एक और चीज़ है। तो आई वुड से कि सारे का सारा फैशन लेके अपने ऊपर मत अप्लाई करें। और ख़ास तौर पर ये जो आपने सॉक्स की बात की है, और सॉक्स का ये है कि आप फुल सॉक्स लें, उसके बाद है कि जब बैठेंगे तो आपकी स्किन नज़र नहीं आएगी। सो द बेस्ट वे विद सॉक्स इज़ कि ऐसे आप ट्रेडिशनल करें, कंजर्वेटिव करें। और स्पेशली प्रोफेशनल लाइफ में देयर इज़ नो प्लेस फॉर दिस कि ये शॉर्ट सॉक्स और जो एंकल सॉक्स हैं एंड यू शोइंग योर स्किन, आई थिंक इट्स अ बिग नो नो।
ہاں پروفیشنلی آپ کو بڑا ایک آڈ سی لک آتی ہے. اچھا اب شاہ صاحب نے جو بات کی ہے نا اسی کو میں سیکنڈ بھی کرتی ہوں, لیکن خواتین میں اکثر جو ہے فیشن اور ٹرینڈس کو فالو کرنے کا جو ہے نا کریز وہ زیادہ آتا ہے, لیکن ابھی آج کل ایک ٹرینڈ آیا ہے فرشی شلوار کا, وہ صرف خواتین نہیں مرد حضرات نے بھی اس کو بہت فالو کیا ہے عید پر, اور مطلب اب تو میں دیکھ رہی ہوں کیجولی بھی لوگ پہن کے باہر گھوم پھر رہے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو ایک ٹرینڈنگ یا فیشنیبل کوئی ڈریسنگ آتی ہے, ایدر اٹ سوٹس یو اور ناٹ, آپ اس کو پروفیشنلی یا اپنے پروفیشنل انوائرمنٹ میں لے کر جا سکتے ہیں, وہاں پر آپ خود ہی بس بات کا جواب دیں کہ آپ بورڈ میٹنگ میں جا سکتے ہیں ایسی شلوار پہن کے؟ obviously not. دیکھیں ہم بات کریں پروفیشنل کی, پروفیشنل دے ہیو ٹو ویری ویری کیئرفل کہ وہ اپنے آپ کو کیسے پریزنٹ کرتے ہیں. تو اس میں فیشن جو ہے نا, ٹھیک ہے فیشن اس حد تک امپورٹنٹ ہے کہ لیپل کا سائز کیا ہوگا, کوٹ کی لینتھ کتنی ہے, کمبینیشن کیسا ہوگا, کون سی ٹائز ہیں, کون سی شرٹس ہیں, آئی تھنک اٹ پلیز اے میجر رول. لیکن اگر آپ فیشن کو, جو فیشن چل رہا ہے, جو فیڈ چل رہے ہیں, اس کو آپ سارا لے کے, آپ شاید سی ای او آف اے کمپنی ہیں, تو اگر آپ ایسے آتے ہیں تو بلیو اٹ ناٹ, یو نو اٹس ناٹ گونا ورک فار یو, یو ول ہیو نو امپیکٹ. سو آئی وڈ سے کہ فیشن کو ایک سائڈ پہ رکھیں. آپ یہ سوچیں, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ جو ڈریسنگ ہے نا اٹس اے مارکیٹنگ ٹول, یہ آپ کا مارکیٹنگ ٹول ہے. اس سے آپ یو کین آپ کا جو بھی ایجنڈا ہے, یا جو بھی وٹ ایور یو آر سیلنگ, وٹ ایور یو ڈوئنگ, آپ اس کو پش کرتے ہیں, فارورڈ پش کر سکتے ہیں. تو جب ڈریس کریں تو یہ سوچیں کہ کیا از اٹ ہیلپنگ می ٹو موو مائی ایجنڈا فارورڈ. اگر نہیں ہے تو دین بلیو اٹ ناٹ دیٹس ناٹ دی رائٹ ڈریس فار یو. یعنی ڈریسنگ ڈیفائن کرتی ہے بہت ساری چیزیں. بالکل صحیح. اچھا اب نا ایک یونیورسل کویشچن, ایسا سوال جو سر سے بہت دفعہ پوچھا گیا ہے, میں پھر کہوں گا کیونکہ میں اسٹوڈنٹ ہوں, کچھ چیزیں میں نے سر سے سیکھی, لیکن گرو بیٹھا ہو تو پھر سوال جو ہیں وہ ریپیٹ بھی, دوبارہ بھی آپ سبق کو دہرا بھی لیتے ہیں. کون سے ایسے کوٹس کے پینٹس کے کلرز ہیں یا سوٹ کلرز ہیں جو ایک کامیاب بندے کی وارڈروب میں ہونے چاہیے؟ 4 کلرز ہیں شاہ جی, میں نے پورے پاکستان کو میں نے رٹوا دیا ہے بیسیکلی, پھر بات کر لیتے ہیں. 4 کلرز ہیں جو پرومیننٹ کلرز ہیں, اور موسٹ پرومیننٹ جو دنیا میں بزنس مین ہیں یا لوگ ہیں جو امپورٹنٹ ہیں, جیسے جی صاحب کے پریزیڈنٹس ہیں, ان کی لے لیں, موسٹ پاورفل لوگ ہیں. تو 4 کلرز ہیں. ایک ہے بلیک, بلیک مینس پاور. بلیک کہتا ہے دور سے بات کا قریب مت آ, آئی کین ہیئر یو, ٹھیک ہے, تو یہ ہے اس کی پاور. دوسرا ہے ڈارک نیوی, دیٹس اے گریٹ کلر, اس کا مطلب ہے میں پاورفل بھی ہوں, اپروچیبل بھی ہوں. اور تیسرا کلر ہے چارکول گرے, جو کوئلے کا کلر ہوتا ہے, ہائیلی پروفیشنل. اس کے بعد میڈیم گرے. یہ 4 سوٹس چاہیے اگر آپ کے پاس ہوں. ایک آپ نے بلیک کا ہے جی, دوسرا چارکول گرے کا ہے جی, ایک ڈارک نیوی, ڈارک نیوی جی, اور ایک میڈیم گرے, تھوڑا سا یہ میں نے پہنا ہوا ہے, یہ سب میڈیم گرے پہنا ہوا ہے. تو یہ 4 کلرز ہیں. اگر آپ کے پاس 4 یہ سوٹس ہوں, اس کے ساتھ شاید اگر آپ کے پاس 20 شرٹس ہوں, 20 شرٹس, تو 20 شرٹس ملٹی پلائی بائی 4, 80 یونیک کمبینیشن آ گیا آپ کے پاس. اچھا کلرز ہیں شرٹس جو ہاں آبویسلی کلرز ہوں گے, 20 کلرز کی شرٹس ہوں, 20 کلرز کی شرٹس ہوں گی. اس میں وائٹس ہوں گے, وائٹ میں ٹیکسچر وائٹ بھی ہوگا, اس میں آپ کو پلین وائٹ بھی ہوگا, اس میں آپ کے پرپل بھی ہوں گے, اس میں آپ کے پنکس بھی ہوں گے, اس میں گریز بھی ہوں گے, سارے شیڈز ہوں گے. اچھا اس میں آپ شرٹ میں ویریشن لا سکتے ہیں, لیکن کوٹس یہی رہیں. ہاں یہ آپ کا سمجھ لیجیے کہ یہ آپ کے جو ہے نا وہ پلرس ہیں جو 4 جو ہیں. اچھا اب 80 شاید کمبینیشن ہو گئے. اچھا اس کے ساتھ 2 ٹائز اگر کر لیں آپ تو 8 ٹائز ہو گئی. تو 8 ٹائز 80 کا 360 آپ کے پاس یونیک کمبینیشن Oh ہوگا. my God. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈو یو نیڈ اینی مور کلوز. تو اس کا مطلب جب بھی آپ نے ہاں پورا ایک دن پہنیں گے, سال کے بعد باری آئے گی. اچھا اس کا دوسرا بڑا فائدہ پتہ کیا ہے, ویئر اینڈ ٹیئر نہیں ہوگی کپڑوں میں. سسٹینیبلٹی بھی نہیں ہوتا ہے نا, ایک ڈریس اچھا لگا اسی کو رگڑتے رہے, اس کے بعد وہ ویئر آؤٹ ہو جاتا ہے. اچھا یہ کمبینیشن یہ بنا جی, 4 کوٹ پینٹ ہو گیا آپ کے, 20 شرٹس ہو گئی, اور ٹائز کتنی ہوگی؟ ٹائی 8 ٹائی ہوگی, اور 360 کمبینیشن میں بنا کے دکھا دیتا ہوں میں. جتنے میرے پاس کلائنٹس آتے ہیں یقین کریں, they are in paradise with these combinations. اس کے بعد کوئی ضرورت کوئی نہیں ہے 360 کمبینیشن کے بعد. اور یہ میرا خیال ہے کہ اگر اس کو دیکھا جائے پروفیشنلی, یہ بڑا کوئی مہنگا کام بھی نہیں ہے. 4 آپ نے کوٹ پینٹ لے لیے, 20 شرٹیں لے لیں, 8 ٹائیں لے لیں, اور پورا سال آپ پروفیشنل کی بات کر رہے ہیں. اب یہ سوتے وقت تو نہیں پہنیں گے, یہ آپ کی پروفیشنل لائف وہ زبردست سی کور ہوگی. سی ای اوز پہن سکتے ہیں. اچھا میں ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں ڈاکٹر صاحبہ, میری بڑی پروفیشنل پکچرز جو ہیں نا, جو بڑی موجود ہیں گوگل پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی, اور مختلف تھم نیلز پہ بھی ہم استعمال کرتے ہیں, میں نے وہ سر سے سیکھا کہ کب کیا پہننا ہے. اچھا ایک دفعہ ایسے ہوا کہ وہ میں محکمے کا بھی نام نہیں لوں گا, تو ایک دفعہ میں نے سر کو اپنی پکچر بھیجی, اور ایک اہم محکمے کے ایک بڑے اہم آفیسر کے ساتھ ایک گروپ فوٹو تھی. تو سر نے مجھے کہا کہ یار دیکھو اس بندے کو ڈریس کا پتہ نہیں تھا,
اور لگ یہ رہا ہے کہ آپ آفیسر ہیں وہ ماتحت لگ رہا ہے. حالانکہ جی وہ بڑے سینئر ہیں ہمارے, میں نام کی بات نہیں کریں گے, لیکن مجھے بڑا یہ اچھا ایک ڈفرینٹ سوچنے کا انداز ملا. اور واقعی وہ پکچر میری اس کے بعد بے شمار جگہوں پہ ایز تھم نیل کے طور پہ یا اس کو ایک آئیکونک پکچر کے طور پہ وہ ہمارے دوست احباب جو ہیں وہ سارے مانتے رہے. یہ سر جی وہ والی آپ کی پکچر دکھا سکتے ہیں ہم ویورز کو, میں دکھا بھی انسپائر ہو جائیں, چلیں وہ ایڈ کر دیتے ہیں, پکچر بھی ہم دکھا دیں کہ وہ انسپائرنگ. اچھا اب نا کمال دیکھیے کہ سر سے ہم نے بڑی دنیا نے نا, ہم سمجھتے ہیں کہ جو کوٹ پینٹ ہے نا جی وہ صرف انہی کو ہی پہننا چاہیے جو صرف ٹاپ پروفیشنل سیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے جنہیں ترقی کرنی ہے, کامیاب ہونا ہے, ان کے لیے تو ڈریس جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. پورے کا پورا امپریشن بدل جاتا ہے جی. میں نے دیکھا کہ آپ کسی میٹنگ میں پہنچے ہیں اور آپ ڈریس اپ ہیں, پورا امپریشن چینج ہو جاتا ہے, آپ کی کامیابی کے چانس بڑھ جاتے ہیں. ایون کچھ کلرز ایسے ہیں, میں چاہوں گا کہ وہ کلر ذرا بتائیے گا کہ پاور لک کا جو کانسیپٹ ہے کس طرح کا کلر پہنا ہو تو آپ ڈومیننٹ ہوتے ہیں, آپ کی بات سنی جاتی ہے, آپ کی بات کا اثر زیادہ ہوتا ہے. پاور لک یہ ہے جو الٹیمیٹ پاور لک ہے, وہ بلیک سوٹ ہے, وائٹ شرٹ ہے, ریڈ ٹائی ہے. اچھا جی, پوری دنیا میں بلیک سوٹ, ریڈ وائٹ شرٹ, ریڈ ٹائی. میں آپ کو پتا ہے سی ایس اے میں پڑھاتا بھی ہوں, آپ نے انٹروڈیوس بھی کرایا, تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. سول سروس اکیڈمی کی بات کر رہے ہیں, سول سروس اکیڈمی. تو وہاں میں نے ایک پکچر دکھاتا ہوں انہیں, تو اوباما ہے اور پیوٹن ہے, دونوں بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا دونوں نے بلیک سوٹ پہنا ہوا ہے, اچھا دونوں نے وائٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے, اور دونوں نے ریڈ ٹائی لگائی ہوئی ہے, اور میٹنگ ہو رہی ہے. تو میں ان سے پوچھتا ہوں یار از اٹ این ایکسیڈنٹ کہ بھائی پیوٹن نے پہلے کال کیا ہوگا اوباما کو, یار اوباما بھائی کہ ہم دونوں آج ٹویننگ کریں گے, ٹویننگ کریں گے آج ہم ٹویننگ کریں گے. میں بھی وہی پا کے آؤں گا. سر دیٹس ناٹ ہاؤ اٹ ورکس. اچھا اب دیکھیں یہ کانٹیننٹس پارٹ ہے, اور یہ لوگ دے ڈونٹ موو آؤٹ آف دیئر آفیسز انلیس کہ ان کے جو امیج کنسلٹنٹ کو گائیڈ کرتے ہیں, آپ نے کون سی شرٹ پہننی ہے, کون سا سوٹ پہننا ہے, کون سی ٹائی لگانی ہے. تو 2 امیج کنسلٹنٹ ہیں جو کانٹیننٹل پارٹس ہیں, اور ان کو وہی انہیں جو ایڈوائس یہی کر رہے ہیں. تو آئی وڈ سے کہ دیٹس دی ورڈ ہے انگلش کا ایپٹمی آف پاور جو ہے نا, الٹیمیٹ پاور بلیک میں. اچھا اب لازمی بات ہے, ہر وقت میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں جب آپ کی میٹنگ بگ فش کے ساتھ ہے, کیونکہ ہمیشہ ہوتا ہے نا کہ آپ چاہے جتنی بڑی فش ہوں, آپ کے اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اسمال فش ہیں, بگ فش کے ساتھ میٹنگ ہے, تو اس دن کیسے آپ نے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے. تو بگ فش تو ہمیشہ چھوٹی فش کو کھا جائے گی نا, یہی ہے نا, اس نے تو ہمیشہ کھانا ہوتا ہے. تو آئی وڈ سے کہ آن دیٹ ڈے آپ پاور ڈریسنگ کر کے جائیں, اس نے بلیک سوٹ پہن کے جائیں, وائٹ شرٹ, اور تاکہ وہ مزے سے کھائے, تاکہ اس کی ضرورت نہ ہو, تو آپ کو کھانے کا سوچ بھی سکے. تو آئی مین دیٹ وڈ. اچھا دوسرا جو ہے بڑا انٹرسٹنگ کمبینیشن ہے, اور نیکسٹ جو ہے وہ ہے آپ ڈارک نیوی لے لیں, ڈارک نیوی سوٹ, اس کے ساتھ وائٹ شرٹ پہن لیں, اس کے ساتھ ایک کوئی بھی بلو کے ساتھ, یا ایون کوئی میرون ٹائی پہن لیں. تو جو نیوی سوٹ ہے وہ کہتا ہے کہ آئی ایم پروفیشنل, آئی ایم یو نو پاورفل, بٹ آئی ایم آلسو اپروچیبل. لیکن تمیز سے بات کرنا, اگر تمیز سے بات نہیں کرو گے, ہاں اگر تمیز سے بات کرو گے میں پھر اپنے پاورفل پاسچر میں آ جاؤں گا. تو یہ کمبینیشن چاہیے. اچھا یہ آپ تو یہ تو مردوں کی ہم بات کر رہے ہیں نا, تو مردوں کی میرا خیال ہے بہت کم میل فنکشنز ہوتے ہیں وارڈروب میں, اگر ہم نارملی بھی دیکھیں, کیونکہ آدمی بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ نہیں بھی کرتے ہیں, لیکن خواتین چونکہ بہت زیادہ ایکسپیریمنٹ کرتی ہیں. اور آپ نے جیسے 2 مختلف ممالک کے صدور کی بھی بات کی ہے, تو ان کے پاس بھی امیج کنسلٹنٹ تھے, ان کی ایک پرسنالٹی کے آؤٹ لک لیے. اگر ہم یہاں پر چیف منسٹر صاحبہ کی بات کرتے ہیں جو مریم نواز شریف صاحبہ ہیں, ان کی ڈریسنگ کی بہت زیادہ تعریف بھی کی جاتی ہے, اور مطلب وہ جو کلرز ہیں وہ بہت زیادہ بریزی کلرز بھی پہنتی ہیں, ہر طرح کے کلرز بھی پہنی ہیں, اینڈ شی اسٹل لکس یو نو somebody who is heading a state. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی جو امیج کنسلٹنسی ہے وہ سب کو یو نو ہائر کرنی چاہیے فار دیئر اون پرسنالٹیز ایز ویل؟ ایبسلیوٹلی ایبسلیوٹلی. دیکھیں انہوں نے کہاں سے لرن کیا ہے, لیٹس گو بیک دیئر. تو ایک خاتون تھی جن کا نام تھا بینظیر بھٹو. تو آپ بینظیر بھٹو کا وارڈروب نکال کے دیکھ لیں. آئی مین مریم نواز ہیز ٹریولڈ اے لانگ وے. اگر ان کی پچھلی پکچر نکال کے دیکھیں تو کافی فلاورلی لکس تھی اور یہ تھی ساری. سو آئی تھنک شی ریئلائز دس, عمران خان صاحب نے ہی ریئلائز دس کہ یو نو ڈریسنگ از ویری امپورٹنٹ. تو انہوں نے جو اپنا آئیکن لیا وہ لی بینظیر بھٹو, آ گئیں پلین کلرز میں, آ گئیں مور یو نو پلین کمبینیشن میں آ گئیں. اس کے علاوہ دوسری ہے ہینا ربانی, وہ بھی آپ دیکھ لیں فلاورلی پہنی تھے. تو آئی تھنک یو نو فار اے گڈ ریزن آئی تھنک شی ایمولیٹڈ them, and I think she made a good step. She did a good step and she looks great. She looks great. تو کہیں سے سیکھنا جو ہے آئی تھنک بالکل اوکے. اچھا سر آپ سول سرونٹس میں پچھلے کئی سالوں سے میں 46 کامن سے آپ پڑھا رہے ہیں, مجھے یاد ہے 46 کامن ہم نے اکٹھے اس کلاس کو پڑھایا تھا.
تو اب 53rd میں جا رہا ہے جی کامن اس وقت، پچھلے کچھ 8 کامن 52 میں نے ابھی فنش کیا ہے. اچھا سر، یہ جو ہمارے سول سرونٹس ہیں، ینگ لوگوں کو تو ہم نے پڑھایا، میں بڑے بڑے سینئر آفیسرس کو دیکھتا ہوں انہیں نہیں پتا، یعنی ایسا نہیں جان کے نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، کسی نے پڑھایا سکھایا نہیں ہے، یا کہہ لیجئے کہ ان کا یہ شوق نہیں ہے. آپ کیا کہیں گے کہ ایک آفیسر جو سول سرونٹ ہے، ایک اچھی پاورفل سیٹ پہ بیٹھا ہے، اس کو لباس کی سمجھ اور لباس کا پتہ ہونا وہ کتنا ضروری ہے؟ بہت ضروری ہے. دیکھیں میرا 5 P's آف ڈریسنگ ہے، جس کو میں نے اکثر بتاتا ہوں لوگوں کو کہ یہ کہ اگر آپ یہ فارمولا اپلائی کر لیں تو آئی تھنک کہ اگر یہ آپ اس کو کمپریہینڈ کر لیں، اس کے بعد اس کو آپ انٹرنلائز کر لیں، اس کو امپلیمنٹ کر لیں، تو یو ول نیور میک اینی ڈریسنگ مسٹیک. تو سب سے پہلا اس میں کلر ہے، تو کلر رائٹ ہونے چاہیے. کلر رائٹ ہونے کے 2 ہیں، ایک تو یہ ہے کہ میں سے وہ کلر کہتا کیا، اور دوسرا یہ کلر آپ کے اوپر کیسا لگتا ہے. یہ سارے کلر جو میں نے مینشن کیا ابھی ڈاکٹر صاحب، وہ سارے کے سارے کلر ہماری اسکن ٹون پہ بڑے اچھے لگتے ہیں. انڈو پاکستان میں ہماری، چاہے ہم وائٹ ہیں، چاہے ہم ڈارک ہیں، چاہے ہم میڈیم ہیں، رائٹ، تو دے ورک فار اس. ہم دیکھیں بندہ لگتا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، تو ایک ڈاکٹر ہے تو ڈاکٹر لگتا نہیں ہے، ڈاکٹر لگتی نہیں ہے، تو وڈ یو نو گیٹ ٹریٹمنٹ فرام دیٹ گائے؟ آئی ڈونٹ تھنک سو. تو آپ جو بھی ہیں آپ کو لگنا چاہیے. اگر آپ لائر ہیں تو لائر لگیں، اگر آپ انجینئر تو انجینئر لگیں، اگر آپ بینکر ہیں تو بینکر لگیں، اکاؤنٹنٹ ہیں تو اکاؤنٹنٹ لگیں، لسٹ کو تو اینکر ہیں تو اینکر لگیں. اچھا آخری بات یہ ہے کہ اپنی پوزیشن کے مطابق کپڑے پہنیں. پوزیشن کے بعد کپڑے نہیں پہنے تو بلیو ان اگین دس اے بگ ڈیزاسٹر. میرے پاس ایک CEO صاحب آئے تو ایسے ہی بیٹھے ہنسنے لگے، تو میں نے دیکھا ان کو تو بڑے رنکلی سا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا، ایسا لگتا ہے جیسے گھڑے میں سے نچوڑ کے وہ پہنا ہوا. اب مجھے سمجھ نہیں شاہ جی کہ ان سے کانورسیشن کیسے کرنی ہے. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا سر بائی دا وے CEO کو CEO لگنا چاہیے کہ نہیں لگنا چاہیے؟ تو ہنسنے لگے، کہنے لگے وہ آپ میرے بارے میں بات کر رہے ہیں. میں کہا سر وہ ایکچولی میں کانورسیشن اسٹارٹ کرنا چاہ رہا تھا. کہنے لگے لاسٹ ٹائم میرے ساتھ ایگزیکٹلی یہ ہوا کہ میں اس طرح جا رہا تھا، گیا کہیں ایونٹ میں، اور میرے ساتھ جو میرا مارکیٹنگ کا بندہ تھا بڑا سوٹڈ بوٹڈ تھا، تو انہیں نہیں پتا تھا میں کون. انہوں نے کہا جی آپ پیچھے بیٹھ جائیں، اس کو آگے بٹھا دیا. تو یہ ہے کہ اگر آپ CEO تو آپ کو CEO لوگ ہونے That's the چاہیے. impact of powerful dressing. اور اس کانورسیشن کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. ابھی ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہوا ہے، دیکھتے رہیے میری بات قاسم علی شاہ کے ساتھ. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے لباس کی اہمیت کے حوالے سے کہ کس طرح کا آپ کا کوئی بھی جوڑا ہونا چاہیے، کوئی بھی آپ کا سوٹ ہونا چاہیے جس کو آپ پہن کر اپنے پروفیشنل انوائرمنٹ میں جا سکتے ہیں. بٹ ابھی میں چاہوں گی کہ خصوصی طور پر خواتین کی بات کی جائے، کیونکہ خواتین ہی ہیں جن کی ایکسپیریمنٹس جو ہیں کبھی کبھی اچھے اور برے ہو جاتے ہیں. تو حامد صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کارپوریٹ ورلڈ میں جس طرح سے خواتین اب بہت زیادہ ماشاءاللہ ورکنگ فیلڈز میں آ گئی ہیں، کس طرح کی ان کی ڈریسنگ ہونی چاہیے، کون سے ان کو کلرز پہننے چاہیے، چاہے ایسٹرن ہے، ویسٹرن ہے یا پھر فیوژن ڈریسنگ ہے، کیا ان کو زیادہ پہننا چاہیے؟ اچھا کلر میں تو بیسیکلی 4 کلر تو میں نے آلریڈی بتا دیے. اس میں آپ 2 3 شیڈز اور ایڈ کر لیں. جیسے نیوی میں آپ 2 3 شیڈز اور ایڈ کر لیں. بلو کے آپ کو پتہ ہے نا، اگر آپ کلر ویل پہ جاتے ہیں تو تھاؤزنڈز آف شیڈز ہیں، تو اس میں آپ کے سارے بلوز ہمارے اوپر بڑے اچھے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تو برائٹ بلو بھی اچھا لگتا ہے، میڈیم بلو بھی اچھا لگتا ہے، ڈارک بلو بھی اچھا لگتا ہے. اسی طرح آپ گریز میں چلے جائیں تو گریز کے بہت شیڈز ہیں. اسی طرح بلیک ہے. ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ آپ اپنا پنک جو ہے ہمارے اوپر بڑا اچھا لگتا ہے، لائٹ پنک جو ہے، اور ایون کہ میڈیم پنک بھی خواتین کے اوپر بڑا اچھا لگتا ہے. آپ پرپل میں چلے جائیں، پرپل جو ہیں بڑے ہمارے اوپر اچھے لگتے ہیں خواتین کے اوپر. وہ جو وائس پریزیڈنٹ کا الیکشن بھی لڑی تھی کملا ہیرس، ان کا وہ جب وہ تھی سیرومنی جب وائس پریزیڈنٹ بنی ہے اس کی، تو اس وقت اس نے پلم پہنا تھا. شی لک ایبسولوٹلی گریٹ. ان کی کلریشن بھی ہماری پاکستانیوں کی طرح کلریشن ہے. تو آئی وڈ سے کہ آپ کے پاس کافی لیو ہے خواتین کے پاس. لیکن مین چیز یہ رکھیں آپ نے پرنٹس کو منیمائز کرنا ہے. ہاں پرنٹس کو منیمائز، کیونکہ جو پرنٹ ہے نا، جیسے خواتین نے موسٹلی خواتین نے پہنے ہوتے ہیں، میں اسے کہتا ہوں پرنٹی وومن، مطلب یہاں پرنٹ یہاں پرنٹ یہاں پرنٹ، بڑے بڑے پھول. تو پرنٹ شاہ جی نظر آتا ہے، خاتون نظر نہیں آ رہی ہوتی. تو ایکچولی سارا فوکس چلے جاتا ہے پرنٹ کے اوپر. لٹریری ویسے جملہ ہے، رومانٹک سا جملہ لگتا ہے کہ پرنٹ دکھتا ہے اور وہ ایکچولی پرنٹ شائن کر رہا تھا، وہ شائن نہیں کر رہی. تو آئی وڈ سے کہ شی شوڈ شائن. تو آئی وڈ سے کہ اس میں آپ کے پرنٹس جو ہیں ان کو منیمائز کریں. اچھا سر، ایک سوال نا یہ کہہ لیجیے میں نے شاید اس سے پہلے نہیں پوچھا، لیکن مجھے بار بار اس کا خیال آتا تھا کہ جب موقع ملا، لکیلی اسکرین پہ ہی میں پوچھ رہا ہوں. سر کئیوں کا رنگ بڑا پکا رنگ ہوتا ہے، جسے کالا رنگ کہتے ہیں کہہ لیجیے، یعنی وہ اب یہ سارے رنگ بڑے پیارے ہیں، مطلب میں تو سارے رنگوں کو بڑا پسند کرتا ہوں. میں اسکن کی بات کر رہا ہوں سر. اب ہوتا کیا ہے کہ وہ بھلے بندے نا چاکلیٹ کلر کا اوپر سے سوٹ پہن لیتے ہیں، ٹھیک ہے جی، براؤن ڈارک براؤن کلر کا، اور بالکل نا جی ریڈ قسم کی عجیب قسم کی کلیجی رنگ کی ٹائی لگا لیتے ہیں. یا بعض اوقات میں نے دیکھا ہے بڑا پکا رنگ ہے اور اگلے نے گاڑا سرخ رنگ جو ہے جسے کہتے ہیں نا جی بالکل بلڈ جو ہے نا وہ ایک کلر، اس کا سوٹ پہنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ عجیب سی ٹائی لگائی ہوئی ہے. اگر کسی کا رنگ
بڑا ہی ڈاک ہے. ٹاک ہے, براؤنی ہے, بلیک ہے, اس کو کس طرح کے سوٹنگز اس کو کرنی چاہیے؟ شاہی سب سے پہلے بات تو میں یہ کہوں گا کہ آپ بھی ہم بھی اور وہ جو جس کا رنگ ایسے اسے اپنے آپ کو تعصب کی نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے. ہاں جی, کوئی ایسی بات. اچھا سنیے نا, میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا کمپیریزن کیا ہے. اچھا سب سے زیادہ کالے کون ہیں دنیا میں؟ کالے حبشی ہیں نا, افریقن. اچھا کبھی افریقن کو اگر آپ تعصب کی نگاہ سے نہ دیکھیں, ان کے کلرز دیکھیں کبھی جو انہوں نے پہنے ہوئے ہیں, آئی تھنک دے لک فینٹاسٹک آن دیٹ, دے لک ایبسولوٹلی فینٹاسٹک. برائٹ کلرز پہنے ہوتے ہیں, اور اگر کسی کالے نے جیسے کہ بلیک سوٹ پہنا ہوا ہے, وائٹ, ہاں نیون کلرز بھی پہنے ہوئے ہیں, ان کے اوپر بہت خوبصورت لگتے ہیں. اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ کسی امریکن وائٹ ویمن سے پوچھیں وہ کتنے خوبصورت لگ رہے ہوتے ہیں, اس کی آنکھ سے دیکھیں, اس کی آنکھ سے دیکھیں, یو نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. وہ دے لک فینٹاسٹک. اچھا کمنگ بیک ٹو آر, کیونکہ کلر تو کلر ہے نا, تو یہاں پہ ہے کہ جی وائٹ, جس اگر بلیک کلر ہے وہ وائٹ پہن لے گا تو بالکل نہیں اس پر سجے گا, وہ اگر بلیک پہن لے گا تو بالکل ہی اور بلیک لگے گا. یہ سارا میتھ ہے شاہ جی. اچھا جی, ٹرسٹ می اٹس. اچھا جی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو کلر بنائے ہیں اس کے اوپر جو کلر ہیں سارے بڑے پیارے کلرز ہیں, اور جو ہماری اسکن ٹون جس پہ بلیک ہے یا میڈیم ہے یا فیئر ہے, تو یہ سارے کلر جو میں نے مینشن کیے ہیں دے لک فینٹاسٹک. اچھا آپ نے براؤن کی بات کی. اچھا آئرانیکلی براؤن میں جو اونلی کلر ہمارے اوپر اچھا لگتا ہے وہ چاکلیٹ براؤن ہے. چاکلیٹ براؤن. ہاں اچھا جی. اس کے علاوہ جتنے براؤن کے کلر ہیں نا, یقین کریں گے ڈیزاسٹرس فار اس, دے آر لائک اے پوائزن فار اس. آپ کوئی بھی براؤن کلر کا, جیسے براؤن دیکھیں جو گوروں کے کلر ہیں نا شاہ جی, خزاں کے پتے دیکھیں, خزاں کے پتے میں بتائیں, خزاں کے پتوں میں جتنے کلر ہیں سارے گوروں کے ہیں. اس میں آلیوز ہیں, اس میں گرینز ہیں, اس میں مہندی کلر ہے, اس میں اورنج ہے, اس میں براؤن کے شیڈز ہیں, اس میں ٹینس کے شیڈز ہیں, پیپریکا ہے, اس میں رسٹ ہے. یہ سارے کلر نا گوروں کے کلرز ہیں, تو ہمیں ان کو اوائڈ کرنا چاہیے کیونکہ ہم گورے نہیں ہیں. تو یہ سارے کلرز آپ اوائڈ کر لیں جو کلرز میں نے آپ کو بتائے, اگر اس میں رہیں آئی تھنک یو کین لک فینٹاسٹک. اچھا اب یہ جو بعض اوقات کو بڑا ہی آڈ لگ رہا ہوتا ہے, کچھ پہن کے نا وہ بالکل ڈفرینٹ لگ رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا پہن لیا. میں چاہوں گا کہ ان پہ بھی ذرا بات کریں جن کو بالکل میل کو اوائڈ کرنا چاہیے. دیکھیں ایک موٹی موٹی لائنوں والی نا شرٹ, اس سے کہتے ہیں شکاگو اسٹائل کی نا, وہ کہتے ہیں شکاگو بل شرٹ بھی اس کو کہتے ہیں, ریڈ کلر کی. تو کسی نے جو لباس کو جانتا تھا اس نے یہ بات کہی کہ اگر دنیا میں احمق نہ ہوتے تو یہ نہ بکتی. یہ بڑا جملہ ہے فیمس ڈریس کے بارے میں کہ وہ اتنی موٹی چیک والی ریڈ کلر کی شرٹ کسی نے پہنی ہوئی تھی, اس نے کہا دنیا میں بیوقوف نہ ہوتے تو یہ بکتی. میں یہ چاہوں گا کہ وہ جو بگ نو ہے ڈریس میں, اچھا کوٹ پینٹ سے بھی ذرا ہم باہر نکلتے ہیں نا, کیونکہ آپ تو میں نے کیجول میں, مجھے یاد ہے جی میں سر جب مجھے نئے نئے ملے تو میں نے ازبکستان کا ایک میرا دورہ تھا, اور اس کے بعد میں نے ازبکستان کا میں اعزازی امبیسڈر بھی بنا, ٹورزم کا امبیسڈر تھا. تو سر نے پورے 7-8 دن کے میرے ٹور کو پلان کر کے پورے ڈریس مجھے بتایا کہ کب کیا پہننا ہے, چیکس کیسے پہننے ہیں, لائننگ کیسے پہننی ہے. ان پہ بھی ہم تھوڑا سا سیمی فارمل پہ جاتے ہیں سر. ٹھیک ہے, اس میں جو آپ نے بات کی نیون کلرز نہیں ہونی چاہیے جو بہت ہی شوق کلرز ہیں, اور دوسرے بڑے بڑے پرنٹس جو ہیں, بڑے بڑے جیسے اس میں آپ کی لائننگ ہے جس کو اسٹرائپس بولتے ہیں, اگر آپ تھک اسٹرائپس بڑی بڑی اسٹرائپس پہنیں گے تو بڑا عجیب لگے گا, کیونکہ وہ زیادہ سپورٹی لک ہے, بہت ہی زیادہ. جیسے وہ آپ نے بھی کیا تو وہ بیس بال کی ٹیم ہے, اس کے بارے میں آپ نے بات کی, ان کی یونیفارم ہے, تو وہاں چل جاتا ہے. تو آپ کی اگر آپ پروفیشنل ہیں اور آپ نے اتنے بڑے بڑے چیکس پہنے ہوئے, اتنے بڑے آپ نے اسٹرائپس پہنی ہے, تو آئی تھنک اٹس ناٹ گونا ورک. باڈی کا خیال رکھیں, آپ کی باڈی کیسے ہے, جیسے آپ کی سلمر سی باڈی ہے, اتنا بڑا پرنٹ پہنا ہوا ہے, اتنا بڑا آپ نے پہنا ہوا, تو آئی تھنک اٹس ناٹ گونا ورک. باڈی کی ٹائپس کتنی ہیں؟ باڈی کی 3 ٹائپس ہیں. دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ آپ ہیوی ہیں, ٹھیک ہے, تو ہیوی میں سارے آ جاتے ہیں. ایک ہے کہ آپ ایوریج ہیں, اور ایک ہے کہ آپ اسکنی ہیں, بالکل پتلے. آپ اور میں کس کیٹیگری میں؟ ہم ایوریج میں آتے ہیں. ایوریج میں. لیکن آئی یوز ٹو بی, میں جب وین آئی واز گروئنگ اپ نا 6'3", کین یو امیجن 6'3.5", اب تو میں شرنک کر گیا ہوں تقریباً 1 انچ, تو میں بھی 6'2.5", ویری اسکنی, 27 ویسٹ سر, کین یو بلیو دیٹ. اور میں وہ کھمبے کی طرح لگتا تھا. آپ تو وہ لگ 28 سے بھی 1 انچ بچے. ہاں ایگزیکٹلی. اور میں وہ لگتا تھا جیسے کوکا کولا کی بوتل میں اسٹرا نہیں ہوتا. I used to look like that. Even Coca-Cola has curves. آپ امیجن کریں کہ ایک پتلا پتنگ بندہ جو ہے اوپر سے ٹائٹ کپڑے پہن لیتا سر. یار ویسے سارے نا سر بڑے, اب مجھے لک پتلا پتنگ یاد آ گیا, یعنی کہ جتنے جو ہے نا سر نے بڑے بڑے گانوں کے جملے نا. اچھا سر, تو وہ نا مطلب میں کسی گاؤں میں جاتا نا تو لوگ, وہ بچے ہوتے ہیں پیچھے آ جاتے تھے, تالیاں مارتے تھے کہ I looked very kind of like awkward نا. تو اب اس طرح کے لوگ ہیں, اسکنی ہیں, تو ان کو خیال رکھنا چاہیے. اب وہ اگر بہت ٹائٹ کپڑے پہنیں گے تو بلیو نا دے ول لک مور اسکنی ہے. تو اس کو میں اگر میرے پاس آ جائے, میں کہتا ہوں بھائی
تھوڑا سبسٹینس جو ہے کریٹ کرو. ماس واس ہے نہیں تمہارے پاس, تمہارا یو شوڈ لک لٹل بٹ مور سبسٹینشیل. تو اس میں یہ ہے کہ فیبرک کا جو چوائس ہے وہ تھوڑا سا ہیوی فیبرک ہونا چاہیے, تھوڑی سی فرگیون لک ہونی چاہیے, یہ نہیں کہ بہت ٹائٹ کپڑے ہیں. تو اس طرح کر کے باڈی شیپ بڑی امپورٹنٹ ہے. ہم نے جو ہیوی ویٹ تھا اس کی تو بات کر لی آلریڈی. اچھا ایک سوال یہ بھی آتا ہے سر, کبھی ایسے ہوا ہے کیونکہ آپ امیج کنسلٹنسی کرتے ہیں, تو کوئی آیا وہ بڑا پتلا ہے, کوئی آیا بڑا موٹا, موٹے والے کو آپ نے کہا کہ یار تو کوئی ایکسرسائز کر, اپنا ویٹ کم کر, اور پتلے والے کو کہ تو کیلے دا ملک شیک پیا کر, کوئی تھوڑا وزن بدا, یعنی اس طرح کی گائیڈنس؟ نہیں سر میں نہیں کہہ سکتا وہ, اصل میں پتہ کیا ہے, دیکھیں وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں. اگر آپ رائٹ اوے اس طرح بات کر دیں کہ تیرا قد چھوٹا ہے, تجھے یہ کرنا چاہیے, تجھے یہ, تو میں نے سر سارا اس کو جو نا اس کو ایک آرٹیکولیٹ وے میں اس کو پریزنٹ کرنا ہے. میں نے صرف سولوشنز دینے ہیں. اسے خود پتا ہے کہ میں پتلا ہوں, اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ دیکھ تو کتنا پتلا ہے, یا ایک شارٹ یہ نہیں کہنے کی ضرورت نہیں. بلکہ میں پریزنٹیشن میں خاص طور پہ شاہ جی جب میں شارٹ کی بات کرتا ہوں تو میں لمبے لوگوں کی طرف دیکھ کے بات کرتا ہوں تاکہ انہیں محسوس نہ ہو کہ میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. صحیح جی. تو ہیوی سیٹ کے بارے میں بات کرتا ہوں تو میں اگین جو اسکنی ہوتے ہیں ان کے ساتھ, تو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کو یہ ریئلائز نہ ہو, لیکن دے آر دیئر بیکاز دے وانٹ اے سولوشن. تو آپ نے سارا فوکس سولوشن پہ کرنا ہے. سر میں نے 50,000 سے زیادہ لوگوں کو ڈریس اپ کیا لائف میں, نہ چیز بھی 50,000, لیکن آئی ہیو ناٹ سین ون اگلی پرسن. ہاں اللہ کی تخلیق ہی اتنی میں اس کو دیکھتا ہوں اسٹرینتھ کے پوائنٹ آف سے, میں اس کو ویکنیس کے پوائنٹ آف سے دیکھتا نہیں. جیسے ایک بندہ آتا ہے وہ ورلڈلی اسٹینڈرڈ میں اتنا ہینڈسم نہیں ہے, لیکن سر اس کی اسمائل بڑی زبردست, اس کے شولڈر بڑے اسٹرانگ, کسی کا ایٹیٹیوڈ اچھا ہے سر. ہاں تو میں اس کو دیکھ کے نا, مطلب آئی آلویز سے دیٹ آئی ایم ناٹ ان دا بزنس آف ٹیئرنگ پیپل ڈاؤن, آئی ایم ان دا بزنس آف بلڈنگ دیم اپ. کیا بات ہے. تو یہ میری سوچ ہوتی ہے. اس کے بعد سارا میرا فوکس پہ ہوتا ہے کہ اس کے جو شارٹ کمنگس ہیں, جو فلاس ہیں, اس کو ہم نے کیموفلیج کیسے کرنا ہے, اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس کو ہم نے ایکسینچویٹ کیسے کرنا ہے. سو دیٹس دا وے آئی ورک. اسی لیے وہ میرے دوست بھی بن جاتے ہیں. دیکھیں جب آپ کسی سے بات کرتے ہیں نا, بلیو ان کا انٹینا یہاں پہ ہوتا ہے شاہ جی, دے انڈرسٹینڈ کہ آپ کس ریڈیو اسٹیشن سے بات کر رہے ہیں. اگر آپ جینوئن ہیں, اگر آپ کا جینوئن انٹرسٹ ہے ان میں, بلیو اور ناٹ دے ول لسن ٹو یو اینڈ مے بی دے ول ایون فالو یور انسٹرکشنز. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا وارم ٹونز اور کولڈ ٹونز جو ہیں اس کا بھی بہت فرق ہے. ابھی اگر ہم پاکستانی اسکنس کی بات کریں, ایشین اسکن ٹون کی بات کریں, اکثر جو خواتین ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے رسٹ پر دیکھیں اور کوئی کلرز میچ کریں. کس طرح سے ہم یہ ڈیفائن کر سکتے ہیں یا جان سکتے ہیں کہ ہماری جو اسکن ٹائپ ہے وہ وارم ہے یا کولڈ ہے, اور اس کے لیے کون سے کلرز اچھے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میں نے اس کو آسان کر دیا ہوا ہے. میں نے بجائے اس کے اس لمبے چکر میں پڑیں اور اس کے بعد آپ اس کے اوپر لمبے چوڑے پیسے خرچ کریں, میں نے بتا دیا کہ ہماری اسکن ٹون چاہے ڈارک ہے, چاہے میڈیم ہے, چاہے فیئر ہے, یہ 4 کلر, یہ 8 کلر آپ کے اوپر اچھے, صرف 4 رنگ آپ پہنے, 8 کر لیں نا, اس کو 4 میں سے آپ شیڈز ایڈ کر لیں, اس میں 8, اس کے 12 کر لیں, اس کے 16 کر لیں. اس کے بعد ایکسنٹ کلرز ہیں, جیسے میں نے بات کی ایکسنٹ کلرز ہیں, آپ پنک شامل کر سکتی ہیں, پلم شامل کرتی ہیں. کلر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اتنے کلرز بنائے ہیں, صرف ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس میں وہ چوز کرنے جو ہمارے اوپر اچھے لگتے ہیں. بالکل. وائی ووڈ آئی اسپینڈ مائی منی آن ہارڈ ارن منی کہ میں غلط کلر پہن کے اس کے بعد اچھا اپنی پرسنالٹی خراب کر لیں. اچھا کلر جو ہے اچھا کلر پہنا ہو تو شاید اس کی میں بتاتا ہوں ہوتا کیا ہے. جب آپ نے رائٹ کلر پہنا ہے, جو کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نیچر کے ساتھ چلیں گے تو یو ول گیٹ بینیفٹ, اگر آپ نیچر کے اگینسٹ چلیں گے تو آپ پرائس پے کریں گے. تو جب ہم نے رائٹ کلر پہنا تو ہماری اسکن گلو کرتی ہے, ہماری آئیز مور وائبرنٹ لگتی ہے, ہم بڑے انرجیٹک لگتے ہیں. اچھا وہی بندہ ہوتا ہے شاہ جی تو ہم کہتے ہیں یار بیمار سے لگ رہے ہو, ایسے ہے کہ نہیں؟ صحیح بات ہے. تو خیریت ہے, گھر میں خیریت ہے. اچھا ایکچولی وہ کیا ہے, وہ کہتا نہیں ہے میں تو بالکل ٹھیک ہوں, وہ اس نے رانگ کلر اس نے پہنا ہوا, جس نے پہلے ملا تھا وہ اس نے کلر رائٹ پہنا ہوا تھا. تو آئی وڈ سے کہ آپ اپنے ساتھ بہت بڑا اپنا کلر کے لیے بھی آپ رائٹ ڈیسیجن ہمیشہ کریں, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ابھی ایک بریک کا ٹائم ہوا ہے. اس کانورسیشن کو اسی طرح سے دیکھتے رہنے کے لیے اور انجوائے کرتے رہنے کے لیے, بہت کچھ سیکھتے رہنے کے لیے میری بات قاسم علی شاہ کو دیکھتے رہیے. ویلکم بیک فرام دا بریک. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ کلر ٹونز جو ہیں وہ بڑی میٹر کرتی ہیں. آپ کو اچھے کلرز میں انویسٹ کرنا چاہیے, نہ کہ ایسے کلرز کو چوز کر لینا چاہیے جو کہ آپ کی پرسنالٹی کی جو شائن ہے اس کو بھی کم کرتے ہیں. اچھا ہمیں سب کوئی ایسی ٹپس اینڈ ٹرکس دینا چاہیں گے جو پرسنل ہائیجین کے لیے بھی ہوں؟ یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے کپڑے بہت مہنگے پہن لیے, کلر بڑے اچھے پہن لیے, پرسنل ہائیجین پہ آپ نے دھیان نہیں دیا. خواتین ہیں تو ان کی بھی اگر میں بات کروں, اور مرد حضرات ہیں تو ان کی بھی, دونوں کے لیے آپ ٹپس اینڈ ٹرکس. میرا خیال ہے کہ آپ نے یو ٹیپڈ انٹو مائی ہیڈ. ایک سٹوری ہے شاہ جی سننے والی ہے, آپ ہی کے فاؤنڈیشن کی سٹوری ہے سر. تو آپ نے اکثر بڑا گریسفلی مجھے بڑی دفعہ بلایا, اور سو نائس آف یو. کافی سیشنز کیے میں نے وہاں. تو ایک سیشن تھا ایسے, دیور اباؤٹ 100 سم ویری ینگ پیپل. اچھا یہ ایک بندہ لڑکا تھا, وہ بیٹھا ہوا پیچھے بالکل آل دا وے. جب میں نے اس کی دیکھا میں نے کہا یار واٹ ڈریسنگ, پرفیکٹ ڈریسنگ کی ہوئی, پرفیکٹ. اچھا میں نا وہ بات کر رہا ہوں لیکن مائی آئیز, آئی کڈنٹ ٹیک مائی آئیز آف فرام ہم. تو میں نے دیکھا وہاں سے اس کی سوٹ کا کلر, اس نے سوٹ وغیرہ, پینٹ وغیرہ, شرٹ وغیرہ, ٹائی وغیرہ پہنی تھی.
परफेक्ट आई, परफेक्ट शूज़, मैं शूज़ की नज़र पे शूज़ भी बड़े बेहतरीन। तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार इसको ज़रा बुलाएं ताकि लोग बताएं कि यार दिस इज़ यू नो दिस द वे यू शुड ड्रेस। तो मैंने सारी उसकी तारीफ़ की, पोडियम बुला लिए मैंने, तो बताया कि देखें ये कलर देखें, ये देखें इसने कॉम्बिनेशन कैसे किया, शूज़ देखें, सॉक्स देखें, आई मीन लाइक ही इज़ लाइक रियली डन वेरी वेल। तो उसके बाद मुझे ख्याल आया यार कि मैं इसको कोई गिफ्ट दूँ, तो गिफ्ट तो मैं कोई लेके नहीं आया था। तो मुझे एकदम ख्याल आया, मैंने कहा यार आई डोंट हैव अ गिफ्ट फॉर यू बट आई वांट टू गिव यू अ गिफ्ट, बट लेट मी गिव यू अ हग। शाह जी जब मैंने हग किया तो ही स्मेल्ड सो बैड, ही स्मेल्ड सो बैड, हमारे जो दिल में था कि सारे नंबर काट दिए मैंने, और मर गया सर। पर ये हाइजीन की बात है। देखें आप जितना मर्जी अच्छा ड्रेस अप हो जाए, जितना मर्जी आप यू नो आपके पास स्किल सेट हो, एक्सपर्टीज एंड ऑल दैट, अगर आपकी हाइजीन ठीक नहीं है, लेट मी टेल यू दिस, द बेस्ट वे टू रूइन योर करियर इज कि आप अपनी हाइजीन जो है Bad hygiene. तो आई वुड से कि उसमें अब जो है कि फ्रेगरेंस लगाना, खुशबू वगैरह लगाना, शायद 2-3 चीज़ें बातें जो मैं करूँगा वेरी क्विकली। एक तो जब सुबह शावर लें तो डीओड्रेंट ज़रूर लगाएं, तो डीओड्रेंट ऐसा लगाएं जो 24/7 लास्ट कर सके, थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। आप तो बड़ा इकोनॉमिकल चीज़ इकोनॉमिकल आ गए। अच्छा, मेरे एक दोस्त थे, मुझे उनका जुमला याद आ गया इसलिए मेरे चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई। उन्होंने कहा कि कईयां नूं पता ही नहीं कि ए दरियाफ्त हो चुके ने पाउडर परफ्यूम सारी चीज़ां, यानी वो कोई पत्थर दे ज़माने च रहंदे पे ने, स्टोन एज। अच्छा, कुछ एक और हमारी ना वो एक दफ़ा काउंसलिंग केस था, तो बड़ी पुरानी बात, वो बड़ा फड्डा जी मियाँ बीवी में ना जी, तो बड़ा मसला पड़ा हुआ, तो वो बिल्कुल डू डाई पे खड़े ना जी। तो मैंने वो हमारी जो मोहतरमा बहन थी उन्हें कहा कि जी मसला तुसी मतलब कंक्लूड करो ना। अच्छा, वो क्योंकि जब बंदा लड़ाई कर रहा होता है ना, मियाँ बीवी की लड़ाई होती है, उसमें फिर ढूंढ के खामियां आ रही होती। तो उसने कहा कि यार ये जब शादी नहीं हुई थी ना, तो मेरे साथ डेटिंग करता था, तो ये सारे परफ्यूम ला के आंदा सी, ये मैंने बाज पता लगा नहांदा ही नहीं है। तो वो हमें सही साहब इसी की बात करते हैं, वो कहते हैं नहांदा ही कोई नहीं है। इसी की बात करते हैं शाह जी, इसको सेगवे करते हैं कि परफ्यूम लगाना इसमें नहाना नहीं है। अच्छा, परफ्यूम इतना नहीं लगाना। और दूसरा परफ्यूम लगाने का तरीका क्या है? हाँ जी। शाह जी, परफ्यूम जो है ना पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली मोस्टली ये परफ्यूम की बॉटल है, ले लेते हैं और कहते हैं सारा कपड़ों में लगा लेते हैं। तो परफ्यूम ऐसे नहीं लगाना। परफ्यूम कैसे लगाना है? आपने ये लेना है, उसके बाद ये रिस्ट है आपकी, रिस्ट के ऊपर 2-3 स्प्लैश करें, ये अंडर द नेक, ये सारे पल्सेस हैं यहाँ पे, दैट्स ऑल यू नीड टू डू। उसके बाद आपने फ्रेश अप होना है, दिन में तो आप कर सकते हैं फ्रेश अप, सिर्फ इतना आपने लगाना है। डोंट नॉक पीपल डाउन। ड्रेस पे नहीं लगाना, नहीं ड्रेस पे नहीं लगाना। उसकी वजह देखें, ड्रेस पे आपने लगा लिया, ठीक है, अब ड्रेस जो है एक तो स्टेन है, दूसरी बात यह है कि ड्रेस जो है वो डेफिनेटली पसीना आता है, सारा कुछ होता है, वो जो स्मेल है पसीने की उसके साथ मिलके ऑर्डर बहुत बुरा हो जाता है, नया परफ्यूम बनता है। डॉक्टर वीरा जो है ना वो हंस पड़ती मेरी बात से, उसकी वजह ये है कि इस मौजूद पे बात ही कोई नहीं बात नहीं होती है, इस पे कोई बात ही करने को तैयार नहीं। अच्छा सर, एक और इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट, ये कहीं आपसे ही सीखा उस्तादों से, कि जब हम अपनी स्किन को लगाते हैं ना जी, सम टाइम आप अपने शोल्डर या नेक के एरिया पे लगाते हैं, तो आपकी जो बॉडी की गर्माइश है उससे वो फ्यूम निकलता है, वो बकायदा जो है ना जी, आप किसी महफिल में कहीं बैठे हुए हैं। अच्छा, इसमें मैं पूछना चाहूँगा, हमें इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि हम नाम भी ले लें, क्योंकि दुनिया में परफ्यूम जो है उनको कोट किया यूनिवर्सल है, ट्रू। अच्छा, फ्रूटी हैं कहीं जो है जी, वो गल्फ की जो बेल्ट है हमारे ऊद्स के स्टाइल हैं, कुछ क्लासिकल हमारे हैं जी। मुझे याद आ गया, हमारी अफवाज में ना जी किसी टाइम पे मना कर दिया गया, अतर लगाने लग पड़े हमारे कहीं सिपाही फौजी जो थे ना जी, उन्होंने बैन कर दिया कि यार ये बिल्कुल ही जो है ना ऐसे अतर लगाते थे जो बिल्कुल सूदिंग और नहीं वो बड़े बहुत तेज इरिटेट करते थे। लाइक मिसाल ले लीजिए, किसी ने अगर काफूर लगाया है तो काफूर मुर्दे को लगता है, ठीक है जी। या मिसाल लीजिए, किसी ने कोई ऐसा अतर लगा लिया जो बिल्कुल ही ना जी वो मर्ग के करीब लोगों ने लगाया होता है। तो ये मैं पूछना चाहूँगा कि किस तरह की खुशबू किस तरह के बंदे को लगानी चाहिए? देखें, सबसे पहली बात है, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो इसका मतलब यू हैव टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ पीपल, तो आप इस चीज़ का रिस्पेक्ट करें, अपनी सोच को भूल जाएं कि आपको क्या पसंद है। तो जो आई वुड से कि जो लाइट किस्म के जो परफ्यूम होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा सेंट नहीं होती है, उसको यूज़ करें। बहुत ज़्यादा जो अगले आदमी को वो नोट कर सके, उसके बाद वो इरिटेट भी हो। बल्कि मैं अभी रिसेंटली मस्जिद में देखा है, उन्होंने ला के ना इतना बड़ा परफ्यूम लगा दिया सारी मस्जिद में। तो अब देखें, लोग जो हैं कुछ एस्मा के लोग होते हैं, कुछ है, तो आई वुड से कि इसमें लाइट आप रहें, लाइट में रहेंगे तो आई थिंक यू विल बी बेनिफिट आपको पूरी पर्सनालिटी बदल जाती है अच्छी फ्रेग्रेंस से। स्टेटमेंट फ्रेग्रेंस होने चाहिए या फिर आप कोई भी फ्रेग्रेंस यूज करते हैं? देखिए, स्टेटमेंट फ्रेग्रेंस, अगेन स्टेटमेंट की बात मैं हमेशा ये कहता हूँ कि स्टेटमेंट आप अपने ऑरा से दें, अपनी पर्सनैलिटी से दें, अपने वैल्यू प्रॉपर्टी से दें। बहुत अलग, जबरदस्त। और अगर आप परफ्यूम के सहारे पे आप चल रहे हैं तो आई थिंक इट्स अ पैथेटिक लाइफ।
वो कंपनी कभी ज़्यादा नहीं चल परफ्यूम सकेगी। बंद कर देगी। सही बात है। वो परफ्यूम वाला आ गया बंदा। अच्छा, हेयर स्टाइल कितना मैटर करता है? बहुत मैटर करता है हेयर स्टाइल। तो मैं ये कहूँगा इस पे थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट करें। अच्छा जी, आप जाएं किसी अच्छे स्टाइलिस्ट के पास, लाहौर में काफ़ी अच्छे हैं जो आपके फेस शेप को देखें। दो चार बता भी दें हमें, वैसे कोई हर्ज नहीं है ये, बल्कि प्रोग्राम में हमारा सबसे हामिद सईद साहब जो एक अंदाज है मेरा डॉक्टर साहबा का, हम एक्नॉलेज करते हैं उनके नाम ले लेके कि यार ये अच्छा काम कर रहे हैं। देखिए सोसाइटी में नेगेटिविटी और गलत बताने वाले बड़े हैं, तो दो चार नाम भी लीजिए जी। इसमें देखिए एक तो बड़े हाई फाई हैं जो बहुत महंगे हैं, तो मैं सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि सब बंदों की रीच में नहीं है। तो एक है ब्लेज़ान में आदि, एक उनका जो है वो फाउंडर है, इज़ अ ग्रेट गाय। मैं से बाय द वे वहाँ सिविल सर्विस अकेडमी में लेके गया। अच्छा जी। तो वो सारी हेयर कट बताता है, सारा कुछ बताता है। तो उसका फोकस भी वैसे ही है जैसे मेरा है। वो कहता है कि फेस कैसा है, लंबा है, चौड़ा है, माथा कितना है, एंड ही गाइड्स कि आपकी प्रोफेशनल जो है वो हेयर कट कैसी होनी चाहिए। और उसके बाद फिर ये करता है कि उसकी स्टाइलिंग एक दफ़ा कर देता है तो आप उसको मेंटेन रख। और ये मार्केट में ये इस तरह के लोग हैं सर। हाँ जी, मौजूद हैं। 3-4 हज़ार रुपये की कॉस्ट है सर। अच्छा सर, अच्छा अब अच्छा, 3-4 बस हज़ार इतने की पैसे में इन्वेस्टमेंट में आप आप स्टाइलिंग करें हो और जाती आपकी अपनी एक बार स्टाइलिंग कर लें तो वो दे विल हेल्प यू, क्योंकि सर हर, जैसे आपने शुरू में कहा, हर फील्ड का कंसल्टेंट है। तो अगर आप उनको ले लेंगे तो आई थिंक इट विल ग्रेटली बेनिफिट यू। That's true. But as we are reaching to end of the show as well, शाहजी, आज की बुक रिकमेंडेशन में आप क्या बताना चाहेंगे? अच्छा सर, हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट हमने ये बनाया कि इख्तिताम पे एक किताब एक्नॉलेज की जाती है कि किसी ने कोई अच्छा काम किया। चंद दिन पहले अफ्तार थी गवर्नर हाउस में, और हमारे जो चेयरमैन हैं ग्रुप के चेयरमैन जी चौधरी औरंगज़ेब साहब, उन्होंने अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करके सीरत के हवाले से कुछ 3 मूवीज़ अभी तक हैं जी जो अमजद इस्लाम साहब ने कहीं इनको स्क्रिप्ट किया और बनाई। तो 3rd मूवी जो सरकार दो नस्म की शान के हवाले से थी वो वहाँ पर नशर की गई और सब ने देखी। तो मेरी मुलाकात मेरे बड़े पुराने दोस्त जनाब डॉक्टर सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब, उनके साथ हुई, और उनकी किताब जो है हजूर जानते हैं, ये नातिया कलाम है। मैं कहता हूँ क्या बात है। एक तो सरवर हुसैन नक्शबंदी साहब की जो आवाज़ है और जो गुदाज है और जो उनकी नातें मौजूद हैं, आप कभी यूट्यूब पे किसी सर्च इंजन पे जाके उनकी ज़रा नात सर्च कीजिए तो आपको मज़ा आ जाएगा जी, लुत्फ़ आ जाएगा। और मैं सरवर नक्शबंदी साहब से मुतारिफ़ हुआ वासिफ़ अली वासिफ़ साहब के कलाम सुनते सुनते। अच्छा। क्या शानदार इनकी आवाज़ है। तो हजूर जानते हैं एक इंतहाई शानदार नातिया कलामों का मजमूआ है और एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। मैं समझता हूँ कि नात दरअसल पेश की जाती है सरकार दो नस्म की बारगाह में, और मेरी दुआ है कि डॉक्टर साहब की ये काविश जो है वो अल्लाह कबूल करे और बारगाह रिसालत माप में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में ये काविश कबूल हो। और इस किताब पे बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर खुर्शीद रिजवी साहब, डॉक्टर तहसीन फराकी साहब, अब्बास ताबिश साहब, सईद वसी शाह साहब ने तबसरा भी लिखा हुआ है। तो मुझे ये किताब बड़ी पसंद आई। कुछ रातें मैंने पढ़ी और कह लीजिए कि उसमें एक गुदाज है और जो अदब का पहलू है उसकी मिसाल जो है वो बड़ी कम ऐसी मिलती है। मेरी दुआ है डॉक्टर साहब के लिए कि अल्लाह ताला उनसे इस तरह के खैर के काम लेता रहे। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत बहुत शुक्रिया शाहजी आपका, और हामिद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो पर आए, आपने बहुत ज़्यादा टिप्स एंड ट्रिक्स हमें दे दी है। मेरा ख्याल है बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सीख भी लिया होगा। लेकिन आज वी रीचिंग टू एंड ऑफ द शो एज वेल, मैं चाहूँगी कोई एक लाइन में आपका पैगाम होगा आवाम के लिए, देखने वालों के लिए, तो प्लीज़ शेयर कीजिए। देखिए मेरा पैगाम ये है कि जब सुबह ड्रेसअप करें या हों तो आप ये सोचें कि किससे मिलना है और क्यों मिलना है। अगर आप ये सोचेंगे तो फिर आपको ड्रेसिंग जो है ना वो सोचनी पड़ेगी कि मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है और मुझे जो है वो कैसे रेजोनेट करना है, कैसे मैंने अपने ऑडियंस के सामने जाना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक दिन अच्छे मत लगे, हर रोज़ अच्छे लगे। वाह वाह वाह, क्या जुमला है। एक दिन अच्छे नहीं लगना जी, एक दिन अच्छे लगना जो है ना वो भी अजीब लगता है कि खैर यू मस्ट लुक ब्यूटीफुल एवरी डे। तो अक्सर मैं कहता हूँ कि वो एक दिन बंदा बड़ा अच्छा लगता है, 2-3 दिन के बाद बंदा सर्वेंट अच्छा लगता है, और 3-4 दिन के बाद कहता है ये वही बंदा है। तो ऐसी सूरत हाल ना हो आपके साथ। कंसिस्टेंटली आप एक ब्रांड बने, पर्सनल ब्रांड बने, उसके लिए ये है कि आपको कंसिस्टेंटली अच्छा लगना होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। शाह जी आपका क्या मैसेज होगा? लेकिन जी मेरा मैसेज फिर अगेन टॉनी रॉबिन्स से शुरू किया था। हर शोबे का उस्ताद ढूंढें, हर शोबे का गुरु ढूंढें, और हामिद सईद साहब की मौजूदगी सोसाइटी में, पाकिस्तानी माशरे में नेमत से कम नहीं है। और इनके हज़ारों, जैसे इन्होंने बताया 50,000 से ज़्यादा लोगों को इन्होंने गाइड किया, उनमें मैं भी शामिल हूँ। और इनसे वो एक होता है ना जादू की छड़ी, ऐसे टच करती है तो बंदा बदल जाता है। तो मैं लोगों को ये कहता हूँ, मेरे सारे जो फॉलोअर्स हैं वो 2018 से पहले की मेरी वीडियोस निकाल के देखें और उसके बाद की देखें, और उसमें जो अटायर का और पर्सनालिटी का एक जो बड़ा डिफरेंस है उसकी वजह मुर्शिद हामिद सईद साहब है। बहुत बहुत शुक्रिया शाह जी, बहुत बहुत शुक्रिया हामिद साहब आपका। एंड आई होप कि आपने आज के शो से बहुत कुछ सीखा होगा। आपकी पर्सनालिटी में या आपकी वार्डरोब में कोई चेंजेस आए तो हमें फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। मेरी बात कासिम अली शाह को फॉलो करते रहिए। अपनी मेज़बान डॉक्टर रबीरा बाबर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।